السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کون محبت ہے اس کی، اور فیکون یقین کا فلسفہ ہے۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی تمہاری شکایت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رو پڑا تو کبھی سوچا ہے کیا حال ہوگا تمہارا؟ جو آنسو اللہ کی آغوش میں بہائے جاتے ہیں، ان آنسوؤں کا بھرم وہ کبھی نہیں توڑتا۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بلا شبہ یہ رشتہ بندے کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ جب انسان کو سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے، تب اس کی زندگی میں نہ شکوہ رہتا ہے نہ تقاضا۔ وہ اپنے غموں کو پہاڑ نہیں بناتا اور نہ مایوس ہوتا ہے، نہ اسے اللہ سے کوئی گلہ ہوتا ہے اور نہ اس کی مخلوق سے کوئی شکایت، نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موت سے۔ وہ اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے۔ پرسکون انسان مقام صبر کو بھی مقام شکر بنا دیتا ہے۔ دوستو، باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجیے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے، اور اسے کبار خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ دوستو، راستے کہیں نہیں جاتے، بس لوگ بھٹک جاتے ہیں۔ دوستو، حالات بڑے بڑے بے صبروں کو صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سادہ پانی کا گھونٹ پینا گوارا نہیں کرتے، حالات انہیں صبر کے گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تمہاری دعائیں تمہارے صبر اور یقین سے جڑی ہیں، وہ یقین جس سے معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک صبر اور یقین کرنے والا بندہ سب سے پیارا ہے۔ تو بتاؤ، وہ اپنے پیارے بندوں کی دعائیں رد کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ اور دوستو، مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہاری پرواہ نہیں۔ کیا ایسی کوئی چیز ہے جو اس کی پہنچ سے دور ہے؟ تو پھر خود سے اتنی نا امیدی کیسی؟ وہ اپنے بندوں کو ناممکنات سے گزار کر ہی ممکنات تک لاتا ہے۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے اقبال، نہ خوف ہوگا جدائی کا، نہ خطرہ بے وفائی کا۔ زندگی میں ایک گولی ایسی بھی ہونی چاہیے جسے کھانے کے بعد انسان اس شخص، چیز اور یاد کو فوری طور پہ بھول جائے جسے وہ بھولنا چاہتا ہے۔ آپ اسے کھا کر سوئیں اور جاگے تو آپ کے پورے وجود اور ذہن کے سسٹم سے وہ شخص، وہ چیز اور وہ یاد نکل چکی ہو جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے، جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ایسی بھی گولی ہونی چاہیے۔ اور تمہارے گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کا اللہ کے سوا کون گواہ ہے؟ اور تمہاری محبت کا بھرم رکھنے والا ایک وہی تو خدا ہے۔ جان لو کہ جو انجان دکھتا ہے وہی تو سب کا دل رکھتا ہے، پھر اسے شکوہ کیسا؟ تم اس کی محبت کا بھرم رکھو، وہ تمہاری محبت کا بھرم رکھے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا اب تک۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ تمہاری چاہت سے بڑھنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستہ نکل آتا ہے۔ جو راستہ انسان ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے باعث رسوا نہیں کیا کرتا۔ اگر تم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو اور مقررہ گھڑی کے قریب آنے پہ تمہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے، تبھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ کو تم سے کوئی چیز چھین لینا مقصود نہیں ہے، وہ صرف تمہیں کھو دینے کے خوف اور پا لینے کے لالچ سے آزاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کو جتنا زیادہ نبھائیں گے اتنے ہی مضبوط بنیں گے، اور آخر میں اللہ خود ہی کوئی راہ نکال کے
ہمیں ہماری محبوب شے لوٹا دے گا۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ صدا یہ سنتے آئے ہیں، کبھی بوجھل اگر دل ہو تو تھوڑا رو لیا جائے، بہا کر اشک تھوڑے سے سکون سے سو لیا جائے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل بوجھل ہو کچھ ایسے یوں جیسے بند مٹھی میں، تبھی شب بھر کے رونے سے، نئی تکیے بھگونے سے، نہ آنچل ریشمی خود اپنے اشکوں میں ڈبونے سے یہ دل ہلکا نہیں ہوتا، یہ دل ہلکا نہیں ہوتا۔ دوستو، اپنے غموں کی نمائش نہ کرو، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کرو، جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کرو، تقدیر بدل جائے گی، اپنے آپ ہی آئے انسان، مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر، دعا مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے، انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھے ہوتا ہے، سالوں سے اسے مانگ رہا ہوتا ہے، سجدوں میں، قبولیت کے اوقات میں، تہجدوں میں، آنسوؤں میں، غرض ہر موقع پر شاید وہ رب سے جڑتا ہی اسی خواہش کی تکمیل کی خاطر ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اس خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے، تب یہ انسان ٹوٹ کر گرتا ہے، اس رب کے آگے کرچی کرچی وجود لیے شکوے کرتا ہے رب سے کہ کیوں کیا تو نے ایسا، ناراض ہوتا ہے اپنے خالق سے کہ میں نے تو اتنا مانگا تھا تجھ سے، تو نے کسی اور کو دے دیا، مگر پھر کہیں اندر سے، بہت اندر سے اس کی سسکتی ہوئی روح سے اسے آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ تو تھا ہی سیراب، کیا تو اتنا خود غرض تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کے پاس صرف اسی خواہش کی تکمیل کی تمنا لیے جاتا تھا، تیرے سجدے جس کے لیے ہونے چاہیے تھے اس میں بھی اپنی خواہش کو بت بنائے پوج رہا تھا، پھر ایسا ہی تو ہونا تھا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ آئی کہ حقیقت کیا ہے، کس سے جڑنا ہے، کس کی خواہش رکھنی ہے، سجدے کس کے لیے خاص کرنے ہیں، آنسو کس کے لیے بہانے ہیں۔ اگر وہ رب تیری اس خواہش کو پورا کر دیتا تو جو سجدوں میں تڑپ کر مانگتا تھا نا، وہ سجدے بھی چھوٹ جاتے، تو اللہ کو بھول جاتا۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا تھا کہ تو اسے بھولے، اس لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تم مزید اس رب سے جڑ جائے اور وہ اس دل کو اپنی محبت کی طرف سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا ہی تو اس رب سے جوڑتا ہے، اسی رب سے جوڑتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ تہجد کا اصل مقصد محبوب کو مانگنا نہیں بلکہ اللہ کو منانا ہوتا ہے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دو۔ امید رکھنی ہو تو آسمان والے سے رکھو، یہ زمین والے تمہیں مایوس کر دیں گے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت راستہ بدل لیتی ہے۔ زندگی میں کچھ بننا ہو تو طریقے بدلو، ارادے نہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھ کر انسانیت سے ہی گر جائے۔ حج مہنگا ہو گیا کوئی بات نہیں، نماز مفت ہے وہ پڑھ لو۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر خدا تمہیں دینے میں دیر کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ خدا کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے۔
بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ یا اللہ، آزمائشوں کی قابل نہیں ہے، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ دوستو، ٹھہرے ہوئے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی مثال بھی ایسی ہی ہے۔ اسے وقت اور حالات کے مطابق خود کو بدلتے رہنا چاہیے، ورنہ وہ اندر سے سڑنے لگتا ہے۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ کسی کے راستے میں کانٹے مت بکھیرو، کہیں تمہارا بھی اسی راستے سے گزر نہ ہو جائے۔ تنہائی میں گناہ کرنے سے بچو، کیونکہ اس گناہ کا گواہ اللہ پاک خود ہوتا ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جو دکھ تمہیں خدا کے قریب کر دے وہ کوئی دکھ نہیں بلکہ ایک نعمت ہے۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر بھروسہ کرو، اس سے بہتر یقیناً ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اڑا دینا۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ غلطیاں ہزاروں اور معاف کرنے والا صرف ایک اللہ۔ یاد رکھنا، سکون کی دولت اللہ کے ذکر سے نصیب ہوتی ہے۔ کامیابی کے 3 راز ہیں: نماز، قرآن پاک، درود شریف۔ اگر مسجد میں نماز کے دوران پچھلی صف سے بچوں کی آوازیں نہ آئیں تو اگلی نسل کے دین کی فکر کرو۔ غلط لوگ سب کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن سبق ہمیشہ صحیح دے کر جاتے ہیں۔ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہو تو مشکلیں اپنے ساتھ حل لے کر آتی ہیں۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ آئے بلندیوں کے بادشاہ، آئے بزرگ و برتر، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچانا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ آئے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ وقت بھی آئے گا جب ہماری دعاؤں پر کن فرمایا جائے گا۔ صبر وقت مانگتا ہے دوستو، صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں، کیا ابھی انتظار کن کرتے ہو؟ ہم ان کو کہتے ہیں کہ انتظار کن کا تو کوئی اختتام ہی نہیں۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں بخش دیتا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ کیوں کیا، بس وہی خدا ہے۔ ایک امید ہی ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے، اور ایک دن اللہ میری سب دعائیں سن لے گا، سب دعائیں سن لے گا۔ اور جب دل تکلیف میں ہو تو سب سے بہترین جگہ سکون کا سجدہ ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس،
और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। एक वक्त होता है कि हम किसी के लिए मर रहे होते हैं, उसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, उसे हासिल करने के लिए बहुत सौ से रूठते हैं, बहुत सौ को अपनी ज़िंदगी से अलविदा करते हैं। कहते हैं ना कि मिलता वही है जो किस्मत में होता है। आखिर हम थक हार कर बैठ जाते हैं और फिर वो वक्त भी आता है कि हम उसे सोचना तक छोड़ देते हैं। उसके बाद एक और वक्त आता है, हमें वो सब कुछ मुयस्सर होता है जिसकी कभी आरज़ू की थी, जिसके लिए कभी मर रहे थे, लेकिन उस वक्त हमें उस चीज़ की तमन्ना नहीं रहती। हम उस चीज़ से बहुत आगे निकल चुके होते हैं, यहाँ तक कि उसे सोचना भी छोड़ चुके होते हैं। शायद तब हम उससे बेहतर हासिल कर चुके होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ सब्र का फल होता है। कुछ ताल्लुक़ हमें ख़त्म करने ही पड़ते हैं क्योंकि उनसे हमारी वाबस्तगी सिर्फ लफ्ज़ ताल्लुक़ की हद तक होती है, उसमें एहसास का अंसर नहीं होता। उन्हें निभाने के नाम पर घसीटना पड़ता है, कभी पुराना हवाला देकर तो कभी कोई नाम दोहरा कर। और ज़रूरी नहीं कि हम इतने मजबूत हों कि ऐसे ताल्लुकात घसीट सकें। तो बस जो ताल्लुक़ आपको दुख दे, तकलीफ़ दे, आपकी दिल आज़ारी करे, उसको ख़त्म करना ही आपके लिए बेहतर है। उससे कहना इंसानों को जज नहीं किया करते, उनसे मोहब्बत किया करते हैं। अगर तुम लोगों को जज करने लग जाओगे तो उनसे मोहब्बत नहीं कर सकोगे। जब किसी से मोहब्बत की जाती है तो दिल में एक कब्रिस्तान भी बनाया जाता है, उसमें अपने महबूब की तमाम खामियां दफन कर दी जाती हैं और फिर उन पर कतबे नहीं लगाए जाते। एक मर्तबा एक बुजुर्ग ने एक महफिल में अपनी बंद हथेली को सबकी तरफ दरियाफ्त करके फरमाया, मेरे हाथ में क्या है? कुछ ने जवाब दिया, शायद आपके हाथ में हीरे जवाहरात हैं। फिर एक साहिब से पूछा, उन्होंने भी कुछ सोच के बाद जवाब दिया, शायद सोना है। फिर पूछने पर एक ने जवाब दिया कि आपके हाथ में अगर हीरे जवाहरात नहीं और सोना भी तो यकीनन चांदी या कोई कीमती चीज़ होगी। तब उन बुजुर्ग ने अपने हाथ को खोला तो उनके हाथ पर चंद कंकरियां थी। सब हैरान रह गए। इरशाद किया, औरत की मिसाल इस बंद मुट्ठी की तरह की है। अगर वो बंद है यानी बापर्दा है तो हीरे जवाहरात, सोना चांदी और इसकी बेश बहा कीमत है, लेकिन अगर वो मुट्ठी की तरह खुल जाए, बेपर्दा हो जाए तो वो बेवकत पत्थर और कंकरियों की मानिज है जिसकी कोई इज्जत और कीमत नहीं रह जाती। ये लड़कियां नाजुक मिजाज होती हैं लेकिन पूरी ज़िंदगी गम का बोझ उठाते खामोशी से गुजार देती हैं। ये लड़कियां एक पल भी चूड़ियों की तरह खनखनाती हैं, दूजे पल खनकते हुए टूट जाती हैं। लड़कियों की ज़िंदगी आसान नहीं होती, हर दर्द सहकर भी मुस्कुराती हैं। कुछ को एहसास मार देता है, कुछ को तन्हाई। आँखों में आंसुओं का समंदर लेकर मुस्कुराती हैं। दुनिया से ये अपने दर्द व गम छुपाती हैं। ये लड़कियां भी सब सहकर मुस्कुराती हैं। साथ रहकर भी बेटे को तरजीह देते हैं लोग, और वो नादान हैं कि फिर भी मुस्कुराती हैं। अपनों की खुशी की खातिर खुद के ख्वाबों का सौदा करती हैं, लेकिन लब पर शिकवा नहीं होता बल्कि मुस्कुराती हैं। ये लड़कियां भी कितनी अजीब है ना, हर जुल्म सहकर भी मुस्कुराती हैं। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। बहुत सी जगहों पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। मर्द कहता है कि ताल्लुक़ ख़त्म होने के बाद औरत जल्दी आगे बढ़ जाती है, वो संभल जाती है, उसमें सब्र आ जाता है क्योंकि औरत में बहुत जिक्र है। और औरत का कहना है कि मर्द संभल जाता है, उसमें बहुत सब्र है। मगर सच्चाई ये है कि जिसने कभी मोहब्बत की ही ना हो, चाहे वो औरत हो या मर्द, वो ही आगे बढ़ता है। सच्चा और मुखलिस हमेशा वही बंधा रह जाता है, खवा वो मर्द हो या औरत हो। लम्हा लम्हा गुजर जाता है, कभी एक साल, कभी लम्हे की तरह साल गुजर जाता है। कभी नरमी, कभी सख्ती, कभी उजलत, कभी देर। वक्त ऐ दोस्त बहरहाल गुजर जाता है। ये क़याम कैसा है राह में, तेरे ज़ौक़े इश्क को क्या हुआ। अभी 4 कांटे चुभे नहीं, तेरे सब इरादे बदल गए, तेरे सब इरादे बदल गए। दोस्तों, इश्क मोहब्बत किसी ज़ात से वाबस्ता पूरे रखने की उम्मीद की चीज़ नहीं। इसका ताल्लुक़ किसी ज़ात से नहीं होता,
پانے کی طرف اگر دونوں طرف ہو تو مرد بھی رونے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور عورت کو بھی اپنی چادر گیلی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل جھوٹی محبت کے دعوے داروں کو کیا معلوم کہ یہ کتنا نچوڑتی ہے۔ وہ کبھی آنکھوں کے آنسوؤں کے پیچھے سوالوں، گلے شکووں کو نہیں جان سکتے۔ اس سے زیادہ ایک انسان کے ساتھ تم کیا برا کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری وجہ سے ہنسنا بھول جائے، خوش رہنا بھول جائے اور ہر دعا میں اپنے لیے موت مانگے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ یاد رکھو دوستو، جب بھی کوئی آپ سے ایک قدم پیچھے ہٹے یعنی دور جانے کی کوشش کرے تو آپ اسے عمر بھر خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس طرح آپ کو کبھی تکلیف نہیں ملے گی، بلکہ اس صبر سے آپ کو اس سے بھی بہتر اللہ کی طرف سے عطا ہوگا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ سے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور بھی قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت آئے گی، وہ امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ سوکھے ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھے گی تب میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے بیچ میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے بیچ میں ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری رہے گی۔ سبحان اللہ! اگر میرے بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو، رمضان ہی ہو۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی پیاری سی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس، اور آپ سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت حاصل ہوتی رہیں۔ پتہ ہے اصل خوشی کیا ہے؟ جب کوئی خواہش دل میں ہو اور اچانک سے قبول ہو جائے۔ بہت لاڈ آتا ہے اس وقت اپنے اللہ پر۔ جب ہم کسی رشتے سے تھکنے لگ جاتے ہیں تب ہمیں اس میں صرف خامیاں ہی نظر آنے لگتی ہیں۔ کہتے ہیں پیار کرنے والے خوبصورت پھول دیکھ کے پیار کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر اللہ تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے کہ جتنے پھول اللہ نے ہمیں دیے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ہر کالی رات کے بعد خوشگوار صبح ضرور آتی ہے۔ ایک تہجد گزار سے زیادہ اس کا تجربہ کس کو ہوگا؟ میں سائنس کو بنیاد بنا کر جنت کی تلاش میں نکلا، کئی دفعہ بھٹکا، کئی دفعہ گرا، کئی دفعہ سنبھلنے کی کوشش کی، اور آخر کار سمجھ آیا کہ جنت نہ سائنس کی بنیاد پر بنی ہے نہ اس بنیاد پر ملے گی۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ اور سوچو، خوبصورتیوں کے خالق رب نے اس رشتے کو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا جو اس نے اپنی سب سے خوبصورت تخلیق آدم کے لیے بے انتہا خوبصورت مقام جنت میں بنایا۔ کاش کہ نئی سوچ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی کو سمجھ پاتی۔ صرف ایک ہی شخص آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہونی چاہیے۔ محبت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی، اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے۔
وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ لیکن اس دوران اگر کوئی ایسا شخص جو آپ سے پیار بھی کرتا ہو اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اسے ضرور کر لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ محبت کرتی ہوں وہ آپ کے نصیب میں ہو ہی نہ، اور اللہ نے آپ کے لیے آپ کے صبر کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا وسیلہ بھیج دیا جو آپ کے نصیب کے لیے بہتر ہوگا، جو آپ کو بہت زیادہ محبت دے گا، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو کسی کے انتظار کرنے سے بہتر ہے، سالوں سال انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ جلد شادی کر لی جائے۔ اسی میں اللہ کی بہتری ہوگی، اللہ کی مصلحت ہوگی۔ دوستو، ناقدری کرنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، محبت کی کوئی قضا نہیں ہوتی، اللہ بہتر نہیں بہترین کرے گا، یقین رکھو۔ جو شخص آپ سے محبت کرتا ہے وہ آپ کو ذہنی اذیت نہیں دیتا، وہ آپ کی غلطیاں نہیں پکڑتا، وہ آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراتا، وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھتا جسے آپ پورا نہ کر سکیں، وہ آپ کو پریشان نہیں کرتا، اداس نہیں کرتا، بلکہ وہ آپ کو سمجھتا ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کی قدر کرتا ہے۔ دوستو، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دو اور بس انتظار کرو اللہ کے کن کہنے کا۔ وہی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور مطمئن ہو جائے۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے ہوتا ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں آتی ہیں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ دکھ سے لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ بھول جانے کا ہنر مجھ کو سکھاتے جاؤ، جا رہے ہو تو سبھی نقش مٹاتے جاؤ۔ چلو رسمن ہی صحیح، مر کے مجھے دیکھ تو لو، توڑتے توڑتے یہ تعلق تو نبھاتے جاؤ۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ اور یاد رکھو، جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ آنسوؤں کا وزن تو نہیں ہوتا، پھر بھی ان کے گر جانے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ حقیقی عشق وہ ہوتا ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے۔ جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے، اور وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ اور یاد رکھو، خوشیوں کا تعلق آپ کے حالات سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے ہے۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اور پتہ ہے، ہم اللہ کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے ہم ہر وقت بھٹکتے رہتے ہیں۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہو تو اللہ کی رحمت کو پکارا جاتا ہے، جب کشتی کنارے لگ جائے تو اپنے زور بازو کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جو اپنے حاصل کو رحمت پروردگار سمجھتے ہیں۔ کسی کا بھی اتنا دل مت دکھاؤ کہ اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن جائیں۔ دوستو، خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ دوستو، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے، جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے، مطلب سے چلتی ہے۔ اگر ہمیں کسی نامحرم سے محبت ہو جائے تو محبت کوئی گناہ نہیں ہوتی، بس محبت کی شرط نکاح ہونی چاہیے۔ محبت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو بھی آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔
اور انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام بھیجا۔ نامحرم کی محبت کتنی بھی پاک کیوں نہ ہو، اگر آپ کی منزل نکاح نہیں تو وہ رشتہ حرام ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ محبت تو ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت ہو تو نکاح کرو۔ اگر وہ محبت نکاح تک نہیں جا سکتی تو خاموش ہو جاؤ اور معجزے کا انتظار کرو۔ اگر وہ آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، سالوں بعد ہی کیوں نہ ملے، وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ لیکن اس دوران اگر کوئی ایسا شخص جو آپ سے پیار بھی کرتا ہو اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہو تو اسے ضرور کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ محبت کرتی ہوں وہ آپ کے نصیب میں ہو ہی نہ، اور اللہ نے آپ کے لیے آپ کے صبر کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسا وسیلہ بھیج دیا جو آپ کے نصیب کے لیے بہتر ہوگا، جو آپ کو بہت زیادہ محبت دے گا، جو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو کسی کے انتظار کرنے سے بہتر ہے، سالوں سال انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ جلد شادی کر لی جائے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔